اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیات کے مضمون کا خلاصہ آپ شروع میں سن لیں تو اس کے بعد رواں ترجمہ ہوگا، اور کوئی اہم بات ہوئی تو درمیان میں بیان کی جائے گی۔ یہ واقعہ گائے کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے البقرہ سورت کا نام ہی البقرہ رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی عامیل نامی آدمی قتل ہوا، اور اس کے قتل کا جرم لوگ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کی گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے ساتھ ٹچ کیا جائے، لگایا جائے، تو اس کے نتیجے میں مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سارے جو ہے نا چیزیں رکھیں، فوائد رکھے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ مصر کے اندر گائے اور بچڑے کی پوجا ہوتی تھی، تو چونکہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم کی حیثیت سے مصر کے اندر رہے، تو غالب قوم کی تہذیب و تمدن، ان کے عقائد، ان کی فکر مغلوب قوم میں اس کے شکار ہو جاتی ہیں، تو بنی اسرائیل کے دل کے اندر بھی گائے کے بارے میں ایک محبت اور تقدس کا جذبہ تھا۔ اس کو یہ محترم سمجھتے تھے، پوجا تو نہیں کرتے تھے کہ مسلمان تھے، یہ اس دور کی مسلمان تھے، لیکن دلوں کے اندر ایک محبت اور تقدس تھا اس کا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ دلوں سے اس گائے کا تقدس ختم ہو جائے۔ اپنے ہاتھوں سے جب یہ گائے ذبح کر لیں گے اور کچھ بھی جب نہیں ہوگا تو خود بخود ان کے ذہن سے گائے کی معبودیت کے تو تقدس کا ایک اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور ان کی فکر جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو یہ منظر بھی دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح قیامت کے دن انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ تھوڑی دیر کے لیے جب زندہ ہو جائے گا تو ان کو یقین بھی ان کا پختہ ہو جائے گا کہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ اصل میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، اس دین کے لیے جدوجہد کرنا اور اس کے لیے قربانیاں دینا اور اسلامی اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا اسی صورت میں ممکن ہے جب عقیدہ آخرت انسان کا پختہ ہو۔ جب آخرت کا عقیدہ کمزور ہوتا جاتا ہے تو اتنا ہی انسانی عمل کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ اگر آس پاس کی دنیا میں جرائم دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ آخرت کے عقیدے کا کمزور ہو جانا ہے، اور جن قوموں کے اندر آخرت کا عقیدہ ہے ہی نہیں
وہ جدید ترین آلات ہونے کے باوجود بھی وہاں جرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ مغرب کو اگر دیکھیں، امریکہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاقو چوبند پولیس ہے، ہماری پولیس کی طرح رشوت بھی نہیں لیتی، اور انتہائی یعنی ایک کڑا نظام ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں چوریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، عزتیں بھی لوٹتی ہیں، اور قتل و غارت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو یہ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا تاکہ مرنے کے بعد زندگی کا تصور ان کا پختہ رہے اور زندگی کے اندر جو بگاڑ ہو اس سے بچ جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل جس طرح آپ ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ انتہائی سرکش لوگ تھے، اور نبی نے جب انہیں کہا کہ گائے ذبح کر دو تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو بس ان کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیسی گائے ہو یہ، اس کی کچھ ہمیں وضاحت کرو۔ تو سب سے پہلے جب یہ وضاحتیں مانگی تو اس گائے کی شرائط بھی مشکل سے مشکل ہوتی گئیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بس درمیانی عمر کی ہو، بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ بچیا ہو، درمیانی عمر کی کوئی گائے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو انہیں کہا گیا کہ اس کا رنگ انتہائی گہرا زرد ہو، اور ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے، یعنی جو بھی گائے کو دیکھے تو اس کو گائے اچھی لگے۔ بعد میں مفسرین کہتے ہیں کہ گائے تمام قسم کی گائے کی اقسام مقدس تھیں، لیکن یہ زرد رنگ کی گائے بہت زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی، گویا ان کے معبودوں کے اندر یہ ایک بڑا معبود تھا۔ تو یہ شرط لگائی کہ تم اس لیے ٹال مٹول کرتے ہو کہ سوالات کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، تو چلو وہ گائے ذبح کرو جو تم اپنے ذہن میں سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہو۔ اس کے بعد تو پریشان ہو گئے، اب تو ہم نے کرنا کیا ہے، تو اور پھر سوال کیا کہ کچھ اور اس کی وضاحت کریں، ہمیں تو کچھ گائے مشتبہ سی ہو گئی ہمارے ذہنوں میں، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ تو کہا کہ ایک ایسی گائے ہو جو بالکل جس نے کام کاج نہ کیا ہو، کام کاج نہ کرتی ہو، نہ تو کھیتوں کے اندر وہ ہل چلاتی ہو اور نہ ہی جو ہے نا کنویں سے پانی نکال کر کھیتیوں کو سیراب کرتی ہو، اور دوسری بات یہ کہی کہ بالکل صحیح سالم، اس کے کسی عضو کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اور کہا کہ اس کے رنگ کے اندر بھی کوئی داغ اور دبن نہ ہو۔ جس طرح جانوروں کا ایک رنگ ہوتا ہے، سفید رنگ کا بیل یا گائے ہوتی ہے، اس میں کچھ سیاہ دھبے ہوتے ہیں، یا سیاہ رنگ کی ہو تو سفید یا کسی اور رنگ کے ہوتے ہیں، کہا کہ بالکل دم سے لے کر سر تک مکمل کی مکمل زرد ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ صحیح بات لائے، اور پھر انہوں نے گائے ذبح کی، اور قرآن نے کہا کہ لگتا نہیں تھا کہ ذبح کرتے، اسی لیے سوالات پر سوالات کر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی اس لیے بھی ہمیں بیان کیا کہ بندے مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو بس اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، اس کے اندر جو ہے نا اس کی بال اتارنا، بال کی کھال اتارنا، اور جو ہے نا طرح طرح کی سوالات کرنا، یہ بندے مومن کا رویہ نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرتن، کوئی گائے، یہ نکرہ ہے، ایک گائے، کوئی گائے، کوئی مخصوص نہیں۔ بقرتن عربی میں گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہزواً، مذاق۔ اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، وہ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، کیوں؟ ان کے ذہنوں میں تو گائے ایک بہت ہی مقدس جانور تھا، اور ان کی یہ بات مذاق نظر آئی کہ ایسے مقدس جانور کو ذبح کیا جائے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہل لوگوں میں سے۔ یہ جو مذاق کرنا ہوتا ہے نا، یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور خصوصاً دینی معاملات میں مذاق کرنا، یہ تو ایک عام آدمی سے بھی دور کی بات ہے، اور میرے جیسا نبی دین کی باتوں میں مذاق کرے، اور اس میں ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام یہ ہے
کہ ہمارے ہاں جو آدمی بہت زیادہ مذاق کرتا ہو نا لوگوں کو ہنسائے تو وہ جو ہے نا آج کل تو اس کا میڈیا کا دور ہے نا، تو کئی لوگ ہیں انہوں نے اپنا رزق کی کمائی یہ بنا لی، لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اب ہنسانے کے لیے کبھی کسی کی نقل اتارتے ہیں، وہ الگ گناہ ہے۔ اور جب لوگ زیادہ ہنستے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایک عالم دین بھی کوشش کرتے ہیں ایسی تقریر کروں لوگ ہنسیں اس پر زیادہ اور خوش ہوں اور لوگ کہیں کہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ مذاق کرنا یہ جائے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں۔ ہاں ہلکا پھلکا مذاق ان کی، مذاق نہیں، مذاق جس کو مزاح کے ساتھ کہتے ہیں، ان کی زندگی میں ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بوریت بھی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ اس کی بہترین مثال ہے کہ ایک بوڑھی آپ کے پاس آئی اور کہا آپ میرے لیے دعا کریں گے میں جنت میں جاؤں، تو آپ نے کہا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ رو پڑی، جانے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کہو کہ ہر بوڑھی عورت جوان ہو کر جو ہے نا یہ جائے گی، تو وہ خوش ہو گئی۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ اونٹ سواری کے لیے ضرورت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے، تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو پھر کہا کہ کیا ہر اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یہ ہلکا پھلکا مذاق جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ چاشنی پیدا کرتا ہے، اس کی بوریت ختم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاش بشاش تھے، آپ کے جو ہے نا کس مجلس میں بھی جاتے تو سارے خوش ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور جس گفتگو میں لوگ لگے ہوتے آپ بھی اسی گفتگو میں شامل ہو جاتے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ شاعری کی بات کر رہے ہیں اور آپ آتے ہوئے کہیں چھوڑیں ان باتوں کو، دوزخ کی اور جنت کی باتیں آپ شروع کر دیں۔ آپ جو ہے نا آپ کی مجلس انتہائی جو ہے نا وہ اشاش بشاش اور خوشی کے مجلس ہوتی تھی۔ بنیادی طور پر بندہ مومن وہ سنجیدہ مزاج ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ہلکا پھلکا مزاح ہوتا ہے، مذاق نہیں کرتا وہ لوگوں کا۔ اور خصوصاً دینی معاملات کے اندر یہ بات ذہن میں رہے، مذاق کرنا دائرہ اسلام کو جو ہے نا وہ خارج کر دیتا ہے انسان کو۔ اس لیے اس طرح کی مذاق کی ویڈیو نہ دیکھیں آپ۔ بلکہ ایک فتویٰ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ ہمارے اسکول کے اندر یہ ٹیبلو ہوتے ہیں نا، اس میں ایک پروگرام ہوا کہ ایک آدمی مرا اور اس کو دفن کیا گیا ویسے نا، اور یہ سوال کرنے والے فرشتے آئے اور اس نے کوئی ایسی بات کی جس پر سارے ہنس پڑے نا، تو اس نے کہا کہ جو ہے نا یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کتنا گناہگار ہوئے۔ تو مفتی نے کہا آپ سب دار اسلام سے نکل گئے، اس لیے دوبارہ غسل کریں، کلمہ پڑھیں آپ۔ بعض اوقات اس طرح کی مذاق دین کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا وہ دار اسلام سے آدمی نکل آتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے خود دیکھی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد نکلا، بہت سارے لڑکے جمع تھے اور ہنس رہے تھے، تو موبائل پاس تھا تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں استاد جی ذرا دیکھو۔ تو ایک آدمی جو ہے نا وہ نماز پڑھ آتا ہے، دو اس کے پیچھے جو ہے نا، اور جب وہ سجدے میں چڑھ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور جوتا لے کر جو سجدے میں پڑے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ اس طرح مذاق کرنے والے یا اس میں دلچسپی لینے والے دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دینی میں اللہ کا حکم کہہ رہا ہوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کر، اور تم کہتے ہو کہ مذاق جو ہے نا تو ہمارے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، تو کیا میں کچھ جاہل ہوں کہ اس طرح کی میں حرکت کروں؟ تو دینی معاملات میں انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے، نہ کسی عبادت کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ کسی اذان کا، اور نہ کسی شاعر اسلام کا مذاق اڑانا چاہیے، پردے کا، داڑھی کا، کسی چیز کا بھی نہیں۔ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں مذاق اڑانے والا آدمی دار اسلام سے نکل جائے اور پھر ممکن ہے توبہ کی توفیق نہ ہو اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا، تو حالت کفر میں دنیا سے چلا جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کریں ہمارے لیے، ما کیسی ہے، ہی وہ یعنی وہ گائے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ بچھیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں وچھی کہتے ہیں، عوان، درمیانی عمر کی ہے، فارض بہت بوڑھی گائے کو کہتے ہیں، بکر جو
چھوٹی بچیاں ہو، اور عوان درمیانی عمر کی جوان گائے اس کو کہتے ہیں۔ عوان درمیانی عمر کی ہو یا جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی اس بڑھاپے اور چھوٹی عمر کے درمیان درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا پس کر گزرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کر ہمارے لیے، دعا مانگ ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا بیان کریں ہمارے لیے، ما لونہا ما کیسا، کیسے لونہا اس کا رنگ ہے، اس کا رنگ ہو، کیسے اس کا رنگ ہو۔ قالا یہ الفاظ بار بار وہی آ رہے ہیں، انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک یہ گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع شوخ ہو، لونہا اس کا رنگ۔ زردی میں بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ہلکا زرد، ذرا تیز زرد، زیادہ زرد، تو انتہائی شوخ ہو یعنی تیز زرد رنگ کی ہو۔ تسرو خوش کرتی ہو الناظرین دیکھنے والوں کو، یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ قال انہوں نے کہا ادع لنا ربک دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہے وہ، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ضرور راہ پا لیں گے، رہنمائی پا لیں گے۔ یہاں ہدایت مشہور معنوں میں نہیں، اچھا مطلب یہ ہے مہتدون کا، گائے کا سراغ لگا لیں گے، گائے کا پتہ معلوم کر لیں گے، یعنی وہ گائے ہمیں مل جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یہ ڈھونڈتے ان کو نہ ملتی، لیکن جب انشاءاللہ کہا تو وہ گائے ان کو مل گئی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول کام کاج نہیں کرتی، تثیر الارض نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، تثیر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، یعنی ہل چلا کر پھاڑنا، ولا تسقل اور نہ پانی پلاتی ہو، الخرث کھیتی کو۔ یہ دو مشہور کام ہیں جو عام طور پر جانوروں سے لیے جاتے تھے اس دور میں۔ مسلمتن صحیح سالم ہو، یعنی کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، اس کا ہر عضو پورا ہو، ایسا نہ ہو کہ دم کٹی ہوئی ہو، کان کٹا ہوا ہو، یا آنکھ میں کوئی فرق ہو۔ لاشیتا کوئی داغ دبا نہ ہو، فیا اس میں، یعنی اس کے زرد رنگ کے اندر کوئی اور رنگ کی ملاوٹ نہ ہو۔ قالوا انہوں نے کہا الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق ٹھیک بات، یعنی اب بالکل واضح ہو گئی بات۔ فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا اور لگتا نہیں تھا، یفعلون کی یہ کرتے، اسی وجہ سے وہ سوالات کے جو ہے بار بار سوال کرتے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو قرآن مجید واقعات عبرت کے لیے بیان کرتا ہے، تو واقعے کا جو پہلا حصہ ہے نا مقتول والی بات، اس کو بعد میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور گائے والے کو پہلے ذکر کر دیا کہ اس گائے ذبح کرنے میں صرف مقصد اس مقتول قاتل جو تھا، مقتول جو تھا، صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، اور بھی فائدے تھے نا، یعنی مردوں کا زندہ کرنا، اسی طرح گائے کے تقدس کو ان کے دلوں سے دور کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ پہلے ذکر کر لیا، اور مقتول والی جو بات پہلے تھی اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ جس طرح آپ نے وہ پہلے جو ہے نا یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ پہلے قرآن نے ذکر کیا، اور پانی مانگنے والا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو بالکل ابتدا میں تھا وہ بعد میں ذکر کیا۔ تو اصل مقصد جو ہے نا عبرت ہوتی ہے، کوئی کہانیاں تو نہیں ہے اور قصے کے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیے جائیں نا، مقصد تو ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ان واقعات کا مقصد بھی یہی ہے۔
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه اجمعين.